میرے غوث فرماتے ہیں نظر تو الا بلاد اللہ جمع کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہو۔ میرے غوث فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والا وہاں ہو جہاں سورج نکلتا ہے، میں وہاں ہوں جہاں سورج ڈوبتا ہے۔ اگر اس کو عبد القادر کو مدد کے لیے پکارتا ہے، میرے غوث فرماتے ہیں میں وہیں سے بیٹھے بیٹھے اس کی مدد کر دیا کرتا ہوں۔ آپ کہو کہ مولانا آپ کیسی بات کر رہے ہو، کیا کوئی دلیل تمہارے پاس ہے، کیا کوئی سند تمہارے پاس ہے؟ تو دیکھو میرے غوث کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ایک ایسے عالم سے ملاقات ہوئی جو عالم اپنی آپ بیتی بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب سے تقریباً 40 یا 50 سال پہلے کی بات بتاتے ہیں، ایک مدرسے کے اندر پڑھاتے تھے اور وہ مدرسہ پورب علاقے میں شرابستی میں تھا۔ شعبان کے مہینے میں چھٹی پڑ گئی، کہتے ہیں کہ جب میں 15 شعبان کے بعد اپنے گھر بہار جا رہا تھا، رات میں مغل سرائے اسٹیشن پہنچا، بھوک کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا، بھوک نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ کہتے میں اسٹیشن کے باہر نکلا، کچھ کھانے کی چیز مل جائے تاکہ پیٹ کی بھوک مٹا لوں۔ کہتے ٹرین کے چھوٹنے میں وقت تھا، جب میں باہر پہنچا تو ایک رکشے والے نے مجھ سے کہا کھانا کھانا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ بولے بیٹھیے، بولے میں رکشے پہ بیٹھا، ایک بلڈنگ کے سامنے پہنچا، کہتے اس بلڈنگ کے سب سے اوپر والی منزل پہ لے جا کر کے مجھے ایک آدمی نے بٹھا دیا، بولے بیٹھو ابھی کھانا لاتے ہیں۔ بہت غور سے سننا میرے غوث کیسے مدد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں اوپر کمرے میں بیٹھ گیا تو ایک سالن اور تھوڑا روٹی کا ٹکڑا لا کر کے میرے سامنے رکھا گیا۔ کہتے ہیں وہ اس نے دروازے کو لاک کر دیا، جب کہتے ہیں میں نے روٹی کا ایک نوالا بنا کے جب سالن کے اندر ڈالا تو مجھے اس میں انسان کی انگلی نظر آئی۔ کہتے ہیں جب میں نے انسان کی انگلی دیکھی میں رک گیا گوشت کھانے سے۔ کہتے ہیں میں نے جب کھانے سے ہاتھ سمیٹ لیا، اس نے مجھ سے غصے والے لہجے میں کہا کھاتے کیوں نہیں؟ کہا میں نہیں کھاؤں گا، یہ انسان کا گوشت ہے۔ اس نے کہا آج تم کسی کا گوشت کھا رہے ہو، کل تمہارا گوشت کوئی اور کھائے گا۔ اس نے کہا کہ اب تمہیں یہاں سے کوئی بچانے نہیں آئے گا، اب کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ کہا کہ اب تمہارا کل کوئی اور کھائے گا۔ یہ کہا اور کمرہ بند کر کے یہ کہتے ہوئے جا رہا تھا جسے بلانا ہے بلا لو، اب کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ وہ عالم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب اتنا سنا تو میں رونے لگا۔ میں نے بغداد کے غوث اعظم کی بارگاہ کی طرف رک کر کے کہا اے میرے غوث اعظم، میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہے، میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں، میرے خاندان والے میرا انتظار کر رہے ہیں، میرے عزیز و اقربا میرے انتظار کر رہے ہیں، اور آج میں کس مصیبت میں پھنس گیا۔ میرے غوث آپ نے فرمایا ہے میرا محبت کرنے والا وہاں ہوں جہاں سورج نکلتا ہے، میں وہاں ہوں جہاں سورج ڈوبتا ہے۔ اگر وہ عبد القادر کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو عبد القادر اس کی مدد کو پہنچ جاتا ہے۔ اے میرے غوث اعظم میری کم مدد کریں گے؟ کہتے ہیں میں رونے لگا، میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں لیٹا خواب میں مجھے کیا دیکھا کہ ایک بزرگ میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں، ہاتھ میں مٹی کا ایک ڈھیلا تھا، مجھ سے کہتے پریشان کیوں ہوتا ہے، یہ مٹی کا ڈھیلا لے لے، جس تالے پہ لگاتا جائے گا تالا خود بخود کھلتا چلا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا مٹی کا ڈھیلا وہیں پر تھا۔ انہی عالم صاحب کا بیان ہے، کہتے ہیں میں نے خواب میں آنے والے بزرگ سے میں نے پوچھا تھا آپ کون ہیں جو میری مدد کر رہے ہیں، آپ ذرا بتائیے تو صحیح۔ تو آنے والے بزرگ نے کہا تھا ارے مجھے نہیں پہچانتا، جس غوث کو تو نے یاد کیا ہے، جس بغداد کے غوث اعظم کو تو نے بلایا ہے، وہ بغداد کا غوث اعظم میں ہی تو ہوں، وہ بغداد کا شہنشاہ میں ہی تو ہوں۔ شاعر پکار کے کہتا ہے یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا۔